بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 8 آج ہم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ٹاپک لطف طباع پڑھیں گے۔ مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہلکی پھلکی بات، مذاق والی بات بھی کرتے تھے، لیکن وہ مذاق جھوٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ مذاق سچی بات میں مذاق ہوتا تھا۔ اس کے دو معنی نکلتے تھے۔ ابھی ہم ذرا پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے، ظرافت ہنسی مذاق۔ ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو فرمایا، او دو کان والے، دو کان والے، دو کان والے تو سبھی ہوتے ہیں، سب کے دو کان ہوتے ہیں نا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں ایک نقطہ یہ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطاعت شعار تھے۔ اطاعت شعار حکم ماننے والے، بات ماننے والے، اور ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے، اس لیے انہیں مذاق کے طور پر دو کان والے کہا کہ دو کان والے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ ہر بات سننے والے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا، وہ کم سن تھے۔ کم سن کا مطلب عمر میں کم، اور ایک ممولہ پال رکھا تھا۔ ممولہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کہ اتفاق سے مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا، غمزدہ دکھی دیکھا تو فرمایا، ابو عمیر تمہارے ممولے نے کیا کیا؟ مین کہ تمہارے ممولے نے کیا کیا کہ وہ مر گیا، تمہیں چھوڑ کے چلا گیا؟ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہا کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو دے دے۔ کون دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کوئی سواری عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جواباً یہ کہا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس شخص نے کہا جس نے سواری مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ اونٹ ہی سواری ہی عطا کرنی تھی، لیکن اونٹنی کا بچہ جو ہے ہر اونٹنی کا اور اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے نا۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو، کہ مجھے جنت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھیاں بہشت میں نہیں جائیں گی، بہشت جنت۔ اس کو بہت صدمہ ہوا، بوڑھی عورت کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھی خاتون سے مذاق کیا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ خاتون روتی ہوئی چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے جا کے کہا تھا کہ بوڑھے نہیں بلکہ جوان ہو کے جائیں گے۔ ایک بدوی صحابی تھے۔ بدوی عرب کے جو خانہ بدوش قبائل ہیں جنہیں بدو کہتے ہیں، وہ جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، ہدیہ، تحفہ۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے، زائر کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ اور بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں، قیمت زیادہ ہے، مین تم پرہیزگار ہو، محنتی ہو۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی، میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے، پیٹ میں جب ہم لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گرانی، مین پیٹ خراب ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ۔
وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے، مین ابھی تک گرانی ختم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی تلقین کی، کہا 12 آئے، 12 تیسری بار پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاضل فضول مادے وہ کثرت سے زیادہ موجود تھا۔ جب پورا تنکیہ صفائی ہو گئی تو گرانی، پیٹ کی خرابی جاتی رہی۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ شہد میں شفا ہے، وہ شخص 3 سے 4 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے، تو شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، مین تو اس کو پھر جا کے شہد پلا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ اس شخص کا بھائی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے معدے کے اندر فضول مادے زیادہ تھے، تو جب تک وہ پورا تنکیہ نہ ہو گیا، صاف نہ ہو گیا، تب تک اس کا پیٹ خراب رہا۔ آج ہم نے جو پڑھا ٹاپک، اس میں سے آپ کو جو بھی پوائنٹس سمجھ آئے ہیں وہ آپ ریٹن فارم میں جو ہے مجھے ان باکس کر دیجیے گا، آپ کا کام چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔